السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، آج میں یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ رہا تھا تو تھوڑا سا سرچ کیا پیر اجمل اللہ صاحب کے، دیکھتے ہیں کیا اپڈیٹ ہے۔ پھر میں نے ان کے چینل پہ وزٹ کیا اور پھر ان کے چینل کے ہر ایک ویڈیو کو دیکھنے لگا، تو ایک ویڈیو ہم کو اتنی اچھی لگ گئی تو میں نے جو وہاں پہ ویڈیو دیکھی تو میں نے سوچا کہ چلو اپنے ویورز کو بھی میں یہ ویڈیو دکھا دوں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ کیسی بیوی ہونی چاہیے، کیسی عورت سے شادی کرنی چاہیے۔ تو میں نے اس کانٹینٹ کو وہاں سے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میں نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کیا۔ تو دوستو آئیے خود آپ سنیے کہ کس طرح بہترین طریقے سے دلیل پیش کرتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں پیر اجمل رضا صاحب قادری کی یہ کلپ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف گھر اینٹوں اور پتھروں سے بنتا ہے۔ گھر کے ماحول کو ٹھیک رکھنا سب سے پہلی ذمہ داری، بچوں کے لیے اچھی ماں کا انتخاب، اچھی بیوی لے کے آنا گھر میں، یہ سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہے۔ نہ مانے ہم، لیکن بہرحال ڈھیر ساری جگہوں پہ دولت دیکھی جاتی ہے شادی سے پہلے۔ ماں باپ نے بڑی زیادتی کی، بڑا ظلم کیا، ناراض نہ ہونا، بڑا ظلم کیا۔ پیسے دیکھے، بچی اور بچے کا نکاح کر دیا۔ یہ اتنا بڑا زندگی میں آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کیا ہے کہ آپ تو سائیڈ پہ ہو جائیں گے، لیکن وہ بیچارہ ساری زندگی اس کو بھگتے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے الفاظ کو کھول کر، بات کو واضح کر کے بتایا تھا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کو کسی تشریح میں جانا پڑے، حضور نے بالکل کھول کے فرمایا کہ عورتوں سے محض ان کی خوبصورتی کی وجہ سے شادی نہ کرنا، اس لیے کہ خوبصورتی ان کو ہلاکت میں ڈال دے گی، اور فرمایا محض ان کے مال کی وجہ سے شادی نہ کرنا، مال ان کو سرکش بنا دے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کیا کریں؟ تو محبوب فرمانے لگے ان کی دینداری کی وجہ سے ان سے شادی کرنا۔ اور یہ ابن ماجہ میں لفظ موجود ہیں، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کان میں سوراخ والی کالے رنگ کی باندی اگر دیندار ہو تو تمہارے لیے بڑی بہتر ہے۔ باندی ہو، رنگ سیاہ ہو، کان میں سوراخ ہو، اس سے نکاح کر لینا، شرط یہ ہے کہ دیندار ہو۔ بہت اثرات ہیں ماں کے، لہذا اس انتخاب کے اندر باریکی کا مزاج پیدا کریں اگر اپنے گھر کا ماحول ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں۔ اور اگر ماحول ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ کروڑوں روپیہ لے آئیں، جس کے بچے ہی ناکام ہو گئے، اس کے پیسے کیا کریں گے؟ آپ بہت بڑا گھر بنا لیں، لیکن اگر بچے ہی ناکام ہو گئے تو آپ کی بڑی حویلی کیا کارنامہ سر انجام دے گی۔ اور اسی طرح کا معاملہ مرد کے ساتھ بھی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تمہیں ایسے لوگ پیغام نکاح دیں جن کا دین اور اخلاق اچھا ہو تو پھر اپنی عورتوں کا نکاح ان سے کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ برپا ہوگا، فساد ہوگا۔ نیک مرد جب ملے تو پھر اس کے ساتھ نکاح کرو۔ صحیح بتانا، خالی نیک دے کے رشتہ دے دیا جاتا ہے؟ نیک ہے، دیندار ہے، اچھے اخلاق والا ہے، خالی تقویٰ دے کے لوگ رشتہ دیتے ہیں؟ بڑا کچھ دیکھا جاتا ہے، بڑا پس منظر دیا تو تنخواہ تھوڑی ہو تو کہتے ہیں کماتا ہی کچھ نہیں۔ اگر تو بہو آئے تو پھر تو اس کے نصیب کا رزق ہے، اور اگر بیٹی نے جانا ہو تو پھر اس کے نصیب کا رزق نہیں ہوتا۔ تو جن رشتوں کی بنیاد لالچ پر رکھی جاتی ہے وہاں گھر کا ماحول درست رکھنا ممکن نہیں رہتا۔ گھر کا ماحول اس وقت درست رہتا ہے جب تقویٰ کو، طہارت کو، پرہیزگاری کو، عمدہ اخلاق کو، عمدہ اطوار کو، اچھے نظریات، ستھرے مزاج کو، گھرداری کے ماحول کو جب پیش نظر رکھا جاتا ہے پھر حالات کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں۔ حضور اجمل رضا صاحب نے آپ کو سمجھایا، ہم کو سمجھایا کہ ہمیں جب بھی کسی عورت سے شادی کرنی چاہیے تو دیندار دیکھ کر کے، اگر اس کے پاس پیسے ہوں، دین کی تعلیمات بھی ہو، اور ایک ایسی عورت ہو جو مکمل پرہیزگار تو نہیں لیکن اپنے ایمان و اعمال کو مینٹین کر کے رکھی ہو، تو وہ سب سے بہتر عورت ہے آپ کے لیے۔ اس عورت سے آپ نکاح کریں۔ اگر آپ کے نظر میں کوئی ہے تو اپنے والدین سے بات کریں کہ مجھے فلاں لڑکی سے شادی کرنی ہے، اس لیے کہ وہ مجھے پسند لگتی ہے، اچھی لگتی ہے، دیندار لگتی ہے، پرہیزگار لگتی ہے۔
تو آپ اس کے ساتھ شادی کریں، نہ کہ کوئی غیر قانونی طریقے سے آپ شادی کریں، جس طرح اسلام نے منع فرمایا ہے، جیسے کہ بھاگ کر کے شادی کرنا، اس طرح شادی نہ کریں، بلکہ 1-2 مرتبہ اپنے فیملی والوں سے اس بات کا مطالبہ ضرور کریں۔ میرے عزیز دوستو، امید کریں گے کہ آپ کو یہ اجمل راحت صاحب کی چھوٹی سی کلپ بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے۔ ملتے ہیں ایک انٹرسٹنگ ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔